اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی، چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تم چلے جاؤ گے. لا تسمعوا لهذا القرآن. اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور سننا اور سنانا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے. اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے. لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدا کے خلاف جو ہے شور اٹھا اس ملک کے اندر. اور آخر وہ قوت شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں، ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے، کبھی کبھی دوردرشن پہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بینڈ ہے. پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام نشر نہیں کر سکتا. باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے، کوئی مغرب کی بات کر جائے، نہ کوئی تسلسل ہو. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل ہک اپ پر، پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. تو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں، مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا. اس میں ایک تدریج ہے، ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوتیں اسے گوارا نہیں کر سکتی. تو فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے. لعلکم تغلبون، تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو. ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ لا یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ. اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے، اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں.